خواتین و حضرات کو عارف کسانہ کے چینل پہ خوش آمدید۔ آج کا ولاگ بہت ہی اہم ہے، خصوصاً ان لوگوں کے لیے جو امریکہ، یورپ، کینیڈا، آسٹریلیا آنا چاہتے ہیں، اپنا مستقبل بہتر بنانا چاہتے ہیں، اور وہ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں یا مشرق وسطیٰ، مڈل ایسٹ میں رہتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ اپنے بہتر مستقبل کے لیے یورپ کی طرف جائیں۔ تو اس حوالے سے آج ہم تفصیلی گفتگو کریں گے، اور میرے ساتھ جو شریک گفتگو ہیں یہ دنیا کے 50 سے زیادہ ممالک جو ہیں وہاں جا چکے ہیں، وہاں کے سسٹم کو دیکھتے ہیں۔ اس وقت وہ برٹش سٹیزن ہیں، یعنی برطانیہ کے وہ شہری ہیں، لیکن وہ آئرلینڈ میں رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ دنیا کے بہت سے ممالک میں وہ کافی دیر رہے ہیں اور ان چیزوں کو بڑی اچھی طرح سے دیکھتے ہیں۔ وہ افریقہ میں رہے ہیں، وہ فار ایسٹ بھی گئے ہیں، آسٹریلیا بھی گئے ہیں، امریکہ، کینیڈا بھی، اور یورپ کے بہت سے ملکوں میں۔ تو اس لیے یہ آج کا ولاگ ان تمام لوگوں کے لیے بہت ہی، میں سمجھتا ہوں، معلوماتی ہوگا۔ اور پھر ہم ان سے یہ پوچھیں گے کہ دنیا کے ٹاپ 5 کنٹریز کون سے ہیں، دنیا کے 5 بہترین ملک کون سے ہیں جہاں پہ وہ مشورہ دیں گے لوگوں کو، وہ جانا چاہتے ہیں یا رہ سکتے ہیں، کس طرح سے رہ سکتے ہیں، اور وہ تمام مراحل جو ہیں وہ امیگریشن سے ریلیٹڈ ہوں، وہ قانون سے ریلیٹڈ ہوں، ان ملکوں کے معاشرے کس طرح سے ہیں، کون سی ان میں خوبیاں ہیں، کون سی خامیاں۔ آپ لوگ اکثر سوالات کرتے رہتے ہیں، تو اس لیے آج کا جو میں سمجھتا ہوں ولاگ بہت ہی اہم ہے، جس میں ہم یہ گفتگو کریں گے۔ اور جو میرے مہمان ہیں وہ خصوصی طور پہ جو ہے وہ آئرلینڈ، ڈبلن سے یہاں تشریف لائے ہیں، مجھے بہت عزیز ہیں کیونکہ وہ میرے چھوٹے بھائی ہیں۔ خالد محمود کسانہ ان کا نام ہے، تو انہیں میں خوش آمدید بھی کہتا ہوں، آپ سے متعارف بھی کراتا ہوں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ پہلے جناب بہت شکریہ، اس دفعہ عید ہماری بڑی زبردست گزری، جی بالکل، فیملیز ملی، عید کے کا مزہ اور دوبالا ہو جاتا ہے زبردست آپ کے آنے سے۔ جی اور چونکہ میں نے انٹرو میں بتایا ہے، جی آپ نے میرے خیال 1989 میں پہلی دفعہ پاکستان سے باہر گئے تھے، پہلی دفعہ 1989 میں گیا، اور اس وقت عمر آپ کی 23 سال، 23-24 سال ہوگی۔ اور اس میں پھر آپ کہہ لیں افریقہ کے بہت ملکوں میں رہے ہیں، جی اور آپ پھر ادھر جاپان کی طرف بھی گئے، آسٹریلیا کی طرف بھی، جی جی اور پھر جناب یورپ بھی بڑا، اور پھر آپ ہو گئے، آپ کو پسند آئی برطانیہ کی شہریت، وہ آپ نے لی، جی اور نیشنلٹی لے کے آپ چلے گئے آئرلینڈ میں۔ جی تو آپ سے ہم نے بہت سوال کرنے ہیں، ہاں جی اور آپ نے ان لوگوں کو مشورہ دینا ہے۔ تو ایک سب سے بڑا سوال ہوتا ہے جو اکثر لوگ پوچھتے ہیں پاکستان سے، انڈیا، بنگلہ دیش بھی اس میں شامل ہے، جی کہ لوگ چاہتے ہیں اپنے بہتر مستقبل کے لیے باہر جائیں، بالکل اور اس میں سب لوگ شامل ہیں، اس میں جی اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ بھی شامل ہیں، اس میں وہ لوگ بھی ہیں جو ریٹائر ہوتے ہیں، کہتے ہیں یار اب ہم باہر چلے جائیں، بالکل صحیح اسٹوڈنٹس بھی ہیں، ہے، بالکل وہ بھی ہے اور حالات بہت بدل گئے ہیں۔ جی جیسے آپ 1989 میں باہر گئے، تو میں 88 میں نے گورنمنٹ جاب شروع کی تھی پاکستان میں، جی بالکل گریڈ 17 میں۔ ہاں جی جی اس وقت ہمارے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس یا پڑھے لکھے لوگوں میں پاکستان سے باہر جانے کا رجحان نہیں تھا، رجحان نہیں تھا، بالکل نہیں تھا کوئی بندہ نہیں چاہتا جی تھا، کیونکہ وہاں ہم فارغ ہوئے، جاب ملی، گزر اوقات بہت اچھی ہو رہی تھی۔ بالکل درست بات لیکن اب حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ مجھے یونیورسٹیز کے پروفیسرز اور بڑے بڑے عہدوں پہ جو لوگ فائز ہیں، سی ایس پی آفیسرز ہیں، وہ اپنے چھوڑ کے وہ کہتے ہیں جی ہم شفٹ ہو جائیں۔ تو آپ نے یہ سب بتانا ہے کہ کیسے آ سکتے ہیں اور کون کون سے ملک اچھے ہیں، اور آخر میں پھر وہ ٹاپ 5 کنٹریز آپ بتائیں گے۔ جی بالکل بالکل تو پھر شروع کرتے ہیں پہلے مرحلے پہ۔ فار ایگزامپل اگر لوگ پاکستان سے، ہم مڈل ایسٹ کی بات کر لیتے ہیں، جی دبئی ہے، وہاں پہ لوگ ملازمتوں کے لیے تو آتے ہی ہیں، جی جی کچھ لوگ کہتے ہیں وہاں بزنس کی بڑی اپرچونٹی ہے، بالکل ٹھیک ہے کچھ لوگ یورپ سے دبئی جا رہے ہیں۔ جی تو ٹھیک کیا صورتحال ہے دبئی کی؟ پہلے نمبر پہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے چینل پہ مجھے گفتگو کا یہ موقع دیا، اور میں آپ کو یہ کریڈٹ دیتا ہوں کہ آپ نے طالب علمی زمانے سے لے کے اب تک اپنا لکھنے کا اور اپنا اظہار خیال کرنے کا جو سلسلہ یہ جاری رکھا۔ آپ نے ماشاءاللہ بہت سی کتابیں بھی لکھی ہیں، اور آپ کے یہ مشورے، جو انفارمیشن ہے، یہ آپ فی سبیل اللہ کر رہے ہیں، اور اس سے لوگوں کو بہت سی انفارمیشن مل رہی ہیں، تو سب سے پہلے آپ کا شکریہ۔ ہاں، شکریہ جی۔ عید کا بھرپور مزہ آیا آپ کے ساتھ، کافی عرصے کے بعد ری یونین ہوئی۔ میں تو سویڈن میں، میرا یہ میرا خیال چھٹا چکر ہے۔ پہلی دفعہ میں 2000 میں آیا تھا آپ کے پاس ہی، 2000 میں، یہ 26 سال پہلے کی بات ہے۔ تو ہمارا سلسلہ آنے جانے کا تو چلتا رہتا ہے۔ جی آپ نے صحیح کہا کہ میں نے برٹش نیشنل لے کے پھر آئرلینڈ چلا گیا، تو میں
2016 سے آئرش سٹیزن بھی ہوں، تو میرے پاس برٹش سٹیزن بھی ہے، اچھا آپ کے دو شہریت ہیں؟ اور ہاں جی آئرش سٹیزن بھی ہے۔ وہ اس لیے کہ پاکستان جو ہے، میرا جو اوریجن ہے پاکستان ہے، اور پاکستان الاؤ کرتا ہے کہ آپ دو نیشنلٹی رکھ سکتے ہیں، جس میں پاکستان کی ساتھ تیسری شامل ہے، تو اس میں برٹش اور لکیلی آئرلینڈ اور برٹش جو ہے یہ بھی الاؤ کرتے ہیں کہ آپ تین نیشنلٹی رکھ سکتے ہیں، تو اس لیے ہمارے بہت سے پاکستانیوں کے پاس برٹش اور آئرش نیشنلٹی ہے، میں اکیلا نہیں، کافی لوگوں کے پاس ہے۔ اچھا، یورپ میں یہ میرے خیال میں تھوڑی ریسٹرکشن ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں جی، ہم جو لوگ انڈیا اور پاکستان سے، بنگلہ دیش سے جو یہ سمجھتے ہیں کہ خواہ وہ طالب علم ہے یا ان کے پاس کوئی اسکل ہے یا وہ ہائیلی کوالیفائڈ ہیں، اور یا وہ ان تینوں چیزوں میں کیٹیگری میں ہر آدمی کا یہ حق ہے کہ وہ اپنی زندگی بہتر گزارنے کے لیے اس کو جہاں اچھا لگے یا جہاں پہ وہ جا سکتا ہے، اپنے ملک کے اندر دوسرے شہر میں جا سکتا ہے یا دنیا کے گلوب پہ کہیں بھی وہ سمجھتا ہے کہ میں جا کے شاید اپنی صلاحیتیں بہتر استعمال کروں گا۔ اس میں جو سب سے بڑی چیز ہے کہ ہر آدمی کے پاس انفارمیشن تو آج کل ہے جی، تھوڑی سی لیک آف ریسورسز اور موٹیویشن، یہ دو چیزیں ہیں۔ ریسورسز میں obviously سب سے پہلے ہے کہ باہر جانے کے لیے آپ کے پیسہ بھی چاہیے جی، اور ذرائع بھی چاہیے، اور اس کے بعد موٹیویشن کے کیا پریکٹیکلی میں یہ کروں گا کہ نہیں کروں۔ پہلا جو سب سے بڑا کام ہے، اگر کسی نے بھی کسی دوسرے ملک میں جانے کا یہ سوچتے ہیں تو اس کو لیگل طریقے سے جانا چاہیے۔ یہ جو مطلب کشتیوں پہ بیٹھ کے یا غیر قانونی طور پہ لوگ آتے ہیں تو آپ یہ بالکل غلط ہے۔ آپ کو جانا چاہیے تاکہ آپ لیگل جائیں، تاکہ آپ وہاں پہ کام بھی کر سکیں اور پھر جا کے وہاں کام کریں۔ تو لیگل جانا ہی تو ایک مسئلہ ہے، لیگل کیسے جائیں گے؟ فارن ایکسچینج کمائیں اور اپنے ملک کو خدمت کریں، یہ ان کا خواب ہے۔ بعد میں کچھ لوگ جا کے پھر obviously وہاں ہی اس کو رہ جاتے ہیں۔ اچھا، اس میں جو ہے، جیسے سب سے پہلے آپ نے ینگ لوگوں کی بات کی، تو جو لوگ اسٹوڈنٹ ہیں یا جنہوں نے انٹرمیڈیٹ یا بیچلر سمپل ڈگری پاکستان میں کی ہے اور یا کسی پروفیشن میں کوئی ان کی ہے، وہ تو کسی بھی یورپ کے کسی کنٹری میں یا یورپ کے علاوہ لیٹن امریکہ میں یا افریقہ میں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایز اے اسٹوڈنٹ ویزے پہ وہ جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے اسکل ورکر۔ اچھا، کوئی بھی اسکل، یہ اس میں شیف ہے یا الیکٹریشین ہے، ٹرک ڈرائیور ہیں، بس ڈرائیورز ہیں۔ پچھلے دنوں آئرلینڈ میں بس ڈرائیور کے لیے اتنی ویکنسیز تھیں، اور اس میں بہت سے لوگ اسکائپ پہ دوسرے ملکوں سے، مطلب انڈیا سے بھی، شاید پاکستان سے بھی ہوں گے، لیکن چونکہ پاکستان میں تھوڑا انگلش لینگویج کا تھوڑا ایشو ہے، اس وجہ سے ہماری نرسز بھی نہیں آ سکتی، حالانکہ فلپین نہیں، ہمارے تو انگلش پڑھتے ہیں یار۔ ہاں، لیکن اس میں یہ ہے کہ اگر انہوں نے انگلش اسپیکنگ کنٹری میں جانا ہے تو ان کا آئلٹس کا جو سکور ہے نا، وہ تقریباً 7 کے قریب ہونا چاہیے۔ اچھا، وہ ہونا چاہیے، وہ انگلش تو ہم پڑھتے ہیں، ہمارا کورس بھی انگلش کا ہے، لیکن اس کو فلوئنٹلی بولنا، اب دیکھیں اگر نرس سے کسی کو ہسٹری لے رہی ہے پیشنٹ کی، تو اگر وہ کمیونیکیشن میں تھوڑا گیپ ہوگا تو ڈائگنوز میں بھی، یا وہ اس کی جو شیٹ تیار کری اس میں بھی چیزیں ہو جائیں گی۔ تو یہ اسٹوڈنٹس کے علاوہ پھر دوسرے اسکل کی ہم بات کر رہے تھے، جیسے شیف کی بہت ڈیمانڈ ہے، بس ڈرائیور، ٹرک ڈرائیور، پلمبر، مختلف۔ یہ دنیا کے ہر ملک کی جو ہوم آفس کی ویب سائٹ ہے، جی، سویڈن کی لے لیں، یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کینیڈا کی لے لیں، وہاں پہ اسکل ورکر مائیگریشن کی ایک پوری لسٹ ہوتی ہے۔ یعنی ہر ملک کی جو امیگریشن کی ویب سائٹ ہے، جیسے سویڈن کی مائیگریشن ایجنسی کا ہے، تو اس طرح باقی ملکوں کی بھی ہوگی، وہاں پہ وہ انفارمیشن ہے، وہاں پہ وہ انفارمیشن عام طور پہ مل جاتی ہے۔ اچھا، وہاں پہ کافی انفارمیشن ہوتی ہے کہ کون کون سے اسکلز پہ، جیسے یہ فارمر جو ہیں، ان کو سیزنل ورکر چاہیے ہوتے ہیں، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، آئرلینڈ، اس میں کچھ، مطلب پاکستان تو اس میں شامل نہیں ہے، کچھ میں بنگلہ دیش شامل ہے، کسی کنٹری میں انڈیا شامل ہے کہ سیزنل ورکر آپ جا سکتے ہو، اس سیزن میں جا کے آپ نے گارڈنز میں ان کے جو فارم ہے، جیسے سویڈن میں تھائی لینڈ سے لوگ کافی آتے ہیں، ہاں بالکل آتے ہیں۔ اسی طرح فلپین سے یا آئرلینڈ میں آتے ہیں، وہ مشروم اور ڈفرنٹ اسٹرابری فارمز میں کام کرتے ہیں، سیزنل ورکر کام کر کے وہ چلے جاتے ہیں۔ ایک تو یہ کیٹیگری، خاص طور پہ جو اچھے اسکل ہیں، جس میں خاص طور پہ شیف ہے، یہ تو
مثلا اگر کوئی جینون شیف ہے وہ اپنی سی وی بھیجے مختلف ملکوں میں جو ریسٹورینٹس ان کو بھی اپروچ کر کے وہاں پہ مطلب کافی ایسے ریسٹورینٹ ہیں جن کو جینونلی شیف چاہیے ہوتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم شیف کو بلاتے ہیں کچھ دیر کام کرتا ہے بعد میں وہ دوسری طرف چلا جاتا نہیں، ایک مسئلہ اور ہے اس طرح کہ آپ جو بات کر رہے ہیں ٹیکنیکل ورکرز کی، شیف ہے یا جیسے مالی کا کام کرنے والے لوگ ہیں یا دوسرے، اصل میں یورپ میں ان سب کے لیے سرٹیفکیشن ہوتی ہے کہ ایجوکیشن ہوتی ہے، کسی ادارے سے آپ نے جو ہے وہ پڑھا ہو اور سال 2 سال کا سرٹیفکیٹ ہو، اس میں ایکسپیرینس ہو. پھر پاکستان میں شاید اب ہو اس طرح سے جو سرٹیفکیشن اس طرح ہنر کی، جیسے بال کاٹنے والا ہے اس کا بھی وہ یہاں پہ سرٹیفکیٹ مانگتے ہیں. جی ہاں. اب یہ نہیں کہہ سویڈن سکتے میں ہم جدی پشتی کاٹتے ہیں. اسکینڈینیوین میں یہ تھوڑا اسٹرکٹ ہے لیکن یو کے آئرلینڈ وغیرہ یا امریکہ آسٹریلیا میں وہاں پہ جو امپلائر ہے نا یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اچھا کہ وہ اگر آپ کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے نا اور آپ کو وہ امپلائمنٹ لیٹر دے دیتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ بندہ مجھے چاہیے اور وہ اس اسکل کا بندہ وہاں پہ اویلیبل نہیں ہے تو اس پہ ورک پرمٹ آپ کو مل جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد تیسری کیٹیگری جو ہائی اسکلڈ لوگ ہیں جیسے ڈاکٹرز ہیں، نرسز ہیں، اکاؤنٹنٹس ہیں. ابھی بہت سے آج سے 10-12 سال پہلے بہت سے اکاؤنٹنٹ اسکائپ انٹرویو دے کے آئرلینڈ میں آئے ہیں اور کام کر رہے ہیں. ڈاکٹر تو ہمیشہ ہی چاہیے ہوتے ہیں، نرسز بھی چاہیے ہوتی ہیں. یہ لوگ بھی آرام سے مطلب یہ ہے کہ یہ بھی انفارمیشن ہر جس کنٹری میں وہ جانا چاہتے ہیں وہاں پہ ان کو یہ اویلیبل ہوگی. ٹھیک ہے، صحیح ہے. آپ نے بات کی تھی کہ مڈل ایسٹ ہے. ایک اور چیز ہے کہ جو لوگ جن کے پاس اسکل نہیں ہے، ہائر ایجوکیشن بھی نہیں ہے، لیکن obviously جو باہر جانے کا سوچتا ہے اس کے پاس فنڈز تو ہوں گے نا. یا میں ان کو یہ سجیسٹ کرتا ہوں کہ آپ ایز اے سیلف امپلائڈ ویزا مختلف افریقن کنٹریز میں اور مڈل ایسٹ میں جس میں دبئی ہے، مسقط ہے، سعودی عربیہ ہے. اب وہ سعودیہ میں بھی کفیل کا چکر ختم ہو گیا. دبئی میں آپ نے ایک کمپنی بنا لینی ہے. اچھا، اس کا 15,000 درہم تک اس کی کاسٹ ہے رفلی. اس میں مقامی وہ بندہ تو نہیں چاہیے عرب جو ہے؟ نہیں چاہیے ہوتا اچھا، انڈیپینڈنٹ بنا اور سکتے ہیں. انویسٹمنٹ کا بھی کوئی بینک بیلنس نہیں چاہیے ہوتا. آپ نے جتنا آپ کو کیپٹل کام کے لیے چاہیے، ایون اگر آپ وہاں جا کے دبئی میں ایک کمپنی بنا کے آن لائن بھی سیل کرنا چاہیں تو اس پہ بھی کمپنی بن جاتی ہے، ویزا مل جاتا ہے. یعنی جو لوگ 25-30 لاکھ روپیہ دے کے ایجنٹس سے ٹرائی کرتے ہیں انٹر ہونے کے لیے یورپ میں، اور جس کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی اور اس کے بعد یہاں کا ویزا نہیں ہوتا، وہی لوگ اگر 25-30 لاکھ فار ایگزامپل مڈل ایسٹ انویسٹ کر کے کاروبار شروع کرنا چاہیں، کر سکتے ہیں. بالکل کر سکتے ہیں. اور اتنا آسان ہے کرنا کہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ اگر وہ جا کے وہاں کمپنی بنائیں گے ان کو یہ نہیں پوچھیں گے کہ آپ کے پاس یہ 1 ملین درہم ہے کہ نہیں ہے. یہ ریکوائرمنٹ ہی نہیں ہے. صرف ریکوائرمنٹ ان کی جو کمپنی بنانے کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہی ہیں. اس پہ آپ کوئی بھی کام وہاں پہ جا کے کر سکتے ہیں. چھوٹی موٹی دکان کوئی ایسا؟ دکان بالکل دکان بنا سکتے ہیں، کوئی ٹیک اوے بنا سکتے ہیں، کوئی ریسٹورینٹ بنا سکتے ہیں. اس کے آگے لائسنسنگ ہے لیکن کوئی اتنی مشکل نہیں ہے. اس کے علاوہ دوسرا جو ہے، جو کچھ لوگ بزنس مائنڈ کے ہوتے ہیں کہ ہم کاروبار کریں، وہ باہر جا کے بھی کاروبار کرتے ہیں. باہر چلے گئے کسی ملک میں، یورپ میں چلے گئے، امریکہ کینیڈا آسٹریلیا میں، اس کے بعد وہ کچھ نہ کچھ اپنا کاروبار کے لیے جو تھوڑے سرمایے میں جو سب سے بیسٹ کانٹیننٹ ہے وہ افریقہ. اچھا، افریقہ. اچھا، اس میں تو میں آپ سے یہی تفصیلی پوچھنا چاہ رہا تھا کیونکہ آپ بہت عرصہ ساؤتھ افریقہ رہے ہیں، آپ کینیا رہے ہیں، زمبابوے رہے ہیں، بلکہ میرا وہ سارے آپ نے وہ پورے افریقی ممالک دیکھے اور بہت مدت وہاں گزاری ہے. تو اس کا آپ تفصیل سے بتائیں کہ لوگ اگر وہاں جانا چاہتے ہیں، کیونکہ بہت سے لوگ ساؤتھ افریقہ گئے بھی ہیں، اور پھر اس کے بعد امیگریشن کے کیا پروسیس ہوتے ہیں وہاں سیٹلمنٹ کے؟ میں اپنا زمبابوے میں کافی دیر رہا ہوں، ساؤتھ افریقہ میں ہی رہا ہوں، اور باقی جو افریقن کنٹری ہیں اس میں کافی دفعہ جیسے کینیا، نمیبیا، زیمبیا، یہ بوٹسوانا، موزمبیق، یہ سارے وہاں پہ رہتے تھے تو ظاہر ان میں بھی آنا جانا ہوتا تھا. وہاں بھی جانے کے لیے تو یہ ہے کہ آپ کو وہی چینل اپنانا پڑے گا جس اسٹوڈنٹ وغیرہ کا. ویسے وزٹ ویزا وغیرہ نہیں ملتا؟ اچھا، یہ بھی عام طور پہ لوگ اسٹوڈنٹ کے لیے سوچتے ہیں امریکہ، آسٹریلیا، کینیڈا. وہاں اب پہلے ملتے تھے چونکہ ہر شخص جو اپنے ملک سے دوسرے ملک جاتا ہے وہ اپنے ملک کا امبیسڈر ہوتا ہے. جب ہم نے وہاں جا کے افریقہ یا یورپ یا دوسرے ممالک میں کوئی اچھے کام نہیں کیے تو اس وجہ سے اب ہمارا جانا بھی وہاں پہ مشکل ہو گیا. لیکن اسٹوڈنٹ کے لیے جو میں آپ کو ہنٹ دے رہا ہوں کہ بجائے آپ انگلینڈ میں اسٹوڈنٹ ویزا لیں تو آپ زمبابوے میں اسٹوڈنٹ ویزے پہ چلے جائیں. فی بھی کم ہوگی اس کی؟ فی بھی کم. زیمبیا میں چلے جائیں. اچھا، بہتر لیونگ آپ کریں گے. میں آپ کو بتاؤں کہ یورپ سے بہتر لیونگ، اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ساؤتھ افریقہ میں اس وقت گیا تھا جب وہاں ہمارے پاسپورٹ کے اوپر انڈوزمنٹ لینی پڑتی تھی.
لیکن ہم انڈوزمنٹ کے بغیر امبیسی یہاں آپ کو ایک پیپر ویزا دیتی تھی تاکہ پاسپورٹ کے اوپر انٹری ایگزٹ کی اسٹمپ لگے تاکہ جب ہم پاکستان جائیں ہمیں وہاں پہ پرابلم نہ ہو. اس وقت کوئی ایک دو پاکستانی تھا. امبیسی ہمارے بہت بعد میں 94 کے بعد منڈیلا کی گورنمنٹ آئی نا, جب پارٹیٹ سسٹم تو تب ختم ہوا. 94 کے بعد پھر پہلی جو بیچ ہے پہلے ڈاکٹر جانا شروع, جو ساؤتھ افریقہ میں بہت سے ڈاکٹر گئے پاکستانی بے شمار پاکستانی, اور ان کو انڈوزمنٹ بھی مل جاتی تھی. 94 سے پہلے بھی ان کو مل جاتی تھی. اچھا 90 سے لے کے 96 تک بہت سے ڈاکٹر پاکستانی گئے اور وہاں پہ ویل سیٹل ہیں, ان کو ویزا مل جاتا تھا اور وہاں پہ جاب بھی مل جاتی. اس کے بعد پھر باقی دوسرے لوگ بھی گئے. اور ساؤتھ افریقہ میں جو پاکستانی گئے ہیں جس طریقے سے بھی گئے ہیں, جانے کے بعد انہوں نے چھوٹے چھوٹے سٹال لگائے ہیں. اچھا ٹریفک لائٹ پہ کھڑے ہو کے گڑیاں سیل کی ہیں. چھوٹے چھوٹے کام, بہت محنتی قوم ہے یہ پاکستانی, میں دیکھا ہے. جی انڈیا کے لوگ بھی آئے اور بنگلہ دیش کے بھی لوگ آئے, وہ بھی بہت محنتی. بنگلہ دیشی لوگوں نے چھوٹے چھوٹے سٹال لیے ہیں, چھوٹے چھوٹے لے کے سٹال وہاں سے محنت کر کے دکانیں بنائی ہیں. اب ماشاءاللہ پاکستانی ساؤتھ افریقہ میں بہت ویل سیٹل. اندازاً کتنے کو ہوں گے انڈین پاکستانی بنگلہ دیش دیکھیں میں 2000 میں تو ساؤتھ افریقہ کو چھوڑ دیا تھا, زمبابوے کو, اور اس کے بعد میں ایک دفعہ 2012 میں یعنی 13 سال بنتے 13-14 سال پہلے میں ایک دفعہ دوبارہ گیا تھا ویسے گھومنے کے لیے. لاکھوں میں ہوں گے, لیکن سب سے پہلے تھے جوہانسبرگ میں, پریٹوریا میں, ڈربن میں ہے, کیپ ٹاؤن میں ہے, پورٹ ہر شہر میں, اور بہت کامیاب. اچھا ایک افریقہ سے ہمیں تاثر آتا ہے, میں خود بھی خیر ساؤتھ افریقہ گیا ہوں, وزٹ میں نے کیا, کہ سیف نہیں ہے وہاں پہ, جو ہے وہ شاید کرائمز ہیں یہ وہ. تو ایک تو اس پہ بات کیجئے. دوسرا ساؤتھ افریقہ جا کے نیشنلٹی وہاں کی یا وہاں کا پرماننٹ ویزا وغیرہ وہ کتنی عرصے میں مل سکتا ہے, اس کا کیا طریقہ؟ دیکھیں اگر آپ اسٹوڈنٹ ویزے پہ ساؤتھ افریقہ جاتے ہیں, آپ پڑھو وہاں پہ اپنا کورس کمپلیٹ کرو, اس کے بعد آپ وہاں لوکل کوئی جاب تلاش کرو جس میں آپ نے پڑھا ہے. اس کے بعد پھر اگر آپ کو وہ امپلائمنٹ ویزا مل جاتا ہے تو پھر وہ اس کا پروسیس ہے, پہلے وہ آپ کو ٹیمپرری ریزیڈنٹ دیں گے, پھر آپ کو پرماننٹ ریزیڈنٹ دیں گے, پھر سٹیزن دیں گے. پروسیس ہے, مطلب اس کو کرے. زیادہ تر لوگ تو ساؤتھ افریقہ ایسے ہی چلے گئے نا, پھر انہوں نے جا کے وہاں پہ شادیاں کی, میرج کی بیس پہ بہت سے لوگوں نے وہاں پہ, اور اپنی کمیونٹی کافی ہے, لوگ کافی ہیں. ہاں جی, بہت کمیونٹی ہماری پاکستان کے بہت ہیں لوگ, انڈیا کے بہت ہیں, بنگلہ دیش کے, ماریشس وغیرہ بھی آپ گئے؟ ماریشس کے بعد اس سے پہلے پاکستانیوں کے جانے پارٹیشن سے پہلے کے بھی لوگ ہیں جو وہاں پہ ڈربن میں, پریٹوریا میں, جوہانسبرگ میں, کیپ ٹاؤن میں, پارٹیشن سے پہلے کے لوگ بھی وہاں, اس وقت انڈیا تھا نا, تو وہ بہت بڑی کمیونٹی وہاں پہ. وہ ہے, میں اپنا, ہماری ایک پاکستانی فیملی تھی, تو وہ آنٹی بتاتی تھی کہ میرے والد جیلم سے تھے اور ٹرین پہ بیٹھ کے کراچی گئے, کراچی سے شپ پہ بیٹھے, شپ پہ بیٹھ کے وہ ساؤتھ افریقہ گئے. تو یہ 19 سم تھنگ کی بات ہے, یعنی پارٹیشن سے بہت پہلے سے. اب ظاہر ہے انڈیا پاکستانی بہت لوگ. اچھا, اس میں موریشس بھی افریقہ میں ہے, تو اس کی بھی میں بات ہم کرتے ہیں بات, جیسے زمبابوے, زیمبیا, موزمبیق, بوٹسوانا کی اکانومی ساؤتھ افریقہ سے بھی بہتر ہے. اچھا, اس میں تھوڑا سا مطلب شاید سیٹل ہونا مشکل ہے, لیکن بوٹسوانا اور سیف بھی ہے ساؤتھ افریقہ سے. آپ نے سیفٹی کا کہا, یہ ایشوز ہیں ساؤتھ افریقہ میں, یہ کامن ایشو ہے سیفٹی کا, تو اس آپ کو ویجیلنٹ رہنا ہے, آپ کو کیئرفل رہنا ہے. موریشس کی آپ بات کریں, موریشس میں ایک اسکیم ہے سیلف امپلائڈ ویزا. سیلف امپلائڈ ویزا ہے, اس میں آپ نے $35,000 ہے میرے خیال میں, اب اوپر نیچے ہو سکتا ہے, جب میری مطلب لیٹسٹ میری انفارمیشن میں تھا کہ $35,000 آپ نے بینک ٹو بینک وہاں لے کے جانے, وہ آپ کو سیلف امپلائڈ ویزا دے دے گا, پھر اس میں دکان ڈالنے کو, کاروبار کر لے کو, ریسٹورینٹ کر لے. پہلے 2 سال کی ٹرن اوور پہ کمپرومائز ہے, تیسرے سال کی آپ کا پراپرٹی صرف ٹرن اوور $17,000 ہونی چاہیے. اچھا, تو یہ بہت ہی آسان. اور موریشس بہت سیف کنٹری ہے, میڈغاسکر ہے, خوبصورت بھی ہے, اور میڈغاسکر بھی ہے ساتھ, سیشلز ہے, یہ بہت ہی سیف. اور اس میں یہاں پہ انڈین کمیونٹی بہت زیادہ. بلکہ موریشس میں جو ہے وہاں پہ جو یونیورسٹی ہے اس میں گاندھی انسٹیٹیوٹ میں اردو زبان میں بھی تعلیم دی جاتی ہے, بلکہ لوگ ماسٹرز PhD تک کرتے ہیں. ہمارے دوست ڈاکٹر آصف صاحب شاید یہ انٹرویو دیکھ رہے ہوں گے موریشس میں, تو وہ وہاں پہ ہوتے ہیں. انہوں نے جو میری بک تھی بچوں کی کتاب, اس کا فرینچ میں ٹرانسلیشن کی, کیونکہ وہاں میں فرینچ بولی جاتی ہے زیادہ. جی,
تو یہ دیکھیں اصل میں انسان ہر ایک کا خواب ہے جیسے میں نے کہا، اور اس کو حق ہے یہ کرے. آپ لوگوں کو اپنے کریئر پہ فوکس کرنا چاہیے. اگر آپ کا کریئر بنے گا، آپ کے پاس پیسہ بھی آئے گا، آپ کے پاس عزت بھی آئے گی، نام بھی آئے گا. لیکن اگر آپ کیریئر بنائیں گے تو وہ سائیکل کا ہوتا ہے، تو پھر جتنی مرضی آپ پیڈل ماریں آپ کا منزل پہ پہنچنا مشکل. اچھا آگے ہم بڑھتے ہیں. میرا خیال 3 چیزیں ابھی تک جو ہے وہ آپ کی گفتگو سے اگر میں سمجھ پایا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ تعلیم کے لیے جیسے یورپ کا رخ کرتے ہیں وہ افریقہ کا بھی کر سکتے ہیں اور اس سے وہ آگے مستقبل مل سکتا ہے. دوسرے جو اسٹوڈنٹ نہیں ہے وہ اسکلڈ لیبر ہیں تو وہ اپنی اس اسکل کے بارے میں کچھ سرٹیفکیشن وغیرہ لے لیں، سرٹیفکیٹ بنا لیں، اس کی بنیاد پہ شاید ان کو جاب مل سکتا ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ لوگ بزنس کے لیے بھی نکل سکتے ہیں دبئی کی طرف، اور اس کے لیے کوئی بہت زیادہ سرمایہ نہیں چاہیے، وہ آگے میں زیادہ یہ انکریج کروں گا کہ جو پیسے آپ نے اسٹوڈنٹ ویزے کے لیے آپ نے کالج کو یونیورسٹی کو فیس دینی ہے، اگر آپ کے پاس کوئی اسکل ہے یا آپ کے پاس تھوڑا کیپٹل ہے. اچھا اس میں ایک جو لوگ انویسٹمنٹ پہ ہیں، جن کے پاس سرمایہ جیسے آپ نے کہا کہ وہ بھی جانا چاہتے ہیں، تو انویسٹمنٹ پہ تو آپ دنیا کے کسی ملک میں بھی جا رہے ہیں. اس کی انفارمیشن بھی ہر ملک کی ویب سائٹ کے اوپر ہے کہ آپ نے اتنی اماؤنٹ ٹرانسفر کرنی ہے بینک کے ذریعے اور وہ آپ کو بزنس ویزا دے دیں گے، اور اس میں فیملی کا ویزا بھی شامل ہے. یہ تو اب انویسٹمنٹ بیس پہ تو آپ کسی ملک میں بھی جانا. چلیں ہم اب مڈل ایسٹ سے اور افریقہ سے ہوتے ہوئے اب ہم یورپ کی طرف آتے ہیں. زیادہ لوگوں کا ٹرینڈ یہاں پہ آنے کا ہے، سویڈن میں، باقی اسکینڈینیویا، جرمنی میں، اور انگلینڈ جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے انڈین پاکستانی لوگوں کے لیے کہ وہاں پہ اپنے لوگ ہیں، زبان کا مسئلہ نہیں ہے. انگلینڈ کیسا ہے سیٹلمنٹ کے لیے؟ وہاں کون کون سے چانسز ہیں؟ اور ابھی حال ہی میں تو انہوں نے کچھ قوانین ٹائٹ بھی کیے ہیں ایڈمیشنز کے حوالے سے بھی. اس حوالے سے بتائیں کیونکہ آپ وہاں کے سٹیزن ہیں، وہاں رہے ہیں. دیکھیں جی اپنا یہ ہے 21ویں صدی. جی اگر 25 یا 50 سال پہلے یا 1989 جب میں ہوں تو تب میں شاید یہ آپ کو ریکمینڈ کرتا کہ آپ انگلینڈ کو ٹاپ آف دا لسٹ میں رکھیں. ابھی انگلینڈ میں وہ حالات نہیں ہیں جو 20 25 30 سال پہلے تھے. جی ایک تو وہاں پہ پوری دنیا سے لوگ مائیگریٹ کر کے چلے گئے ہیں، اپرچونٹی اتنی نہیں ہے، لیکن یہ بالکل نہیں ہے کہ آپ وہاں جا کے بالکل ناکام ہو جائیں گے. یورپ میں اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ کے 5 سے 10 سال آپ کو محنت کرنی پڑے گی، پھر آپ کو کوئی مقام ملے. یہ یہاں یورپ کی جو چکی ہے یہ مڈل ایسٹ سے، یہ افریقہ سے مختلف، یہ سخت ہے، یہ سخت ہے. ایک تو یہ آپ کا ڈسٹینس بھی بن جاتا ہے کافی، پھر آپ کے واپس دبئی سے تو آپ یا افریقہ سے تو آپ 6 مہینے کے بعد بھی چکر لگا لیں گے. جی پھر جب جہاں آئیں گے تو پھر آپ نے کئی سال اپنی فیملی سے دور رہنا. پھر آپ نے اگر یہاں وہی اسکل ورکر آ سکتے ہیں، ہائیلی کوالیفائڈ آ سکتے ہیں، اسٹوڈنٹ آ سکتے ہیں. اسٹوڈنٹ کے لیے آپ انگلینڈ، آئرلینڈ، سویڈن، ناروے، فن لینڈ، جرمنی، فرانس، اٹلی، کہیں بھی آپ کو. یعنی نٹ شیل میں آپ یہ بتائیے گا کہ یورپ میں آنے کے لیے کون کون سے رستے رہ گئے ہیں لوگوں کے لیے؟ میں ایک دور تھا لوگ وزٹ ویزے پہ آتے تھے، آگے پھر کوئی نہ کوئی طریقہ ڈھونڈ لیتے تھے. اب تو خیر وزٹ ویزا ملنا بھی خاصا مشکل ہے. اور دوسرا یہ بھی بتائیے کہ بہت سے ہمارے جو سوال بھی آتے ہیں، لوگ ہیں جو مڈل ایسٹ میں ہیں، دبئی میں اور سعودی عرب میں اور قطر وغیرہ، وہاں پہ کام کرتے ہیں. اس میں لیبر کے لوگ بھی ہیں، اس میں اسکلڈ لوگ بھی ہیں، ڈرائیورز ہیں، ٹرک ڈرائیورز. دوسرے وہ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ ہم کسی طرح سے یورپ آئیں. ظاہر ہے مڈل ایسٹ جتنی دیر رہیں گے وہ ایز اے ورکر رہیں گے، ان کو نیشنلٹی نہیں ملے گی. یہاں پہ نیشنلٹی، پرماننٹ ویزا ملے گا، فیملی بلا سکتے ہیں، نسلوں کا مستقبل سیکیور ہو جاتا ہے. ان کے حوالے سے بھی بتائیں کہ اگر وہ وہاں سے آنا چاہیں تو یورپ میں آنے کے طریقے کون سے رہ گئے؟ یورپ میں آنے کے تو وہی طریقے ہیں. ایک تو آپ کو جاب کوئی آفر کر دے، جو لیگل طریقے ہیں ورک پرمٹ مل جائے. دوسرا یہ ہے کہ وہ جو انویسٹمنٹ ویزاز ہیں. تیسرا وہ ہے جو اسٹوڈنٹ ویزاز ہیں. چوتھا یہ ہے کہ اگر آپ وزٹ ویزا لگوا کے آ جاتے ہیں، آنے کے بعد اگر آپ کو کوئی لیگل راستہ مل جاتا ہے سیٹلمنٹ کا تو وہ شادی وغیرہ ہو سکتی ہے، شادی کر سکتے ہیں. مطلب بہت بے شمار شاید ان کو یہاں آ کے کوئی اپرچونٹی، کوئی جاب ایسی مل جائے کسی کے ساتھ کوئی. اچھا یہ یورپ میں اس وقت ایک اور بھی ظاہر لوگ اختیار کرتے ہیں، اب بھی کر رہے ہیں، جو اسائلم لینا. تو اس وقت اگر ہم برطانیہ کی بات کریں، اس کے بعد آپ آئرلینڈ کی بات زیادہ بتائیں کیونکہ اب دونوں ملکوں کا آپ زیادہ بتا سکیں گے.
اسائلم کی سچویشن کیا، اگر کوئی آ کے اس کی کوئی بھی پرابلم ہو، ہم اس پہ ڈسکس نہیں کرتے، اگر اس کو واقعی پرابلم ہے، کوئی سیاسی، مذہبی، سماجی، کوئی بھی، اور وہ سمجھتا ہے کہ اس کو ایسا ہے، تو کیا ان کو اسائلم مل سکتا ہے ان ملکوں میں؟ جو جینون اسائلم سیکر ہیں ان کو تو مل جاتا ہے، لیکن جینون اسائلم سیکر میرے خیال میں ہوتا کوئی نہیں، اور جس ملک میں لیتے ہیں ان کو بھی پتہ چل جاتا. تو یہ اب وہ کہتے ہیں کہ زیادہ دیر یہ کام نہیں چلنے والا، ابھی چل بھی نہیں رہا، اب لوگوں کو پازیٹیو نہیں ملتا، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کو کیمپوں میں رکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کی جو سائلم کی سٹوری ہوتی ہے وہ مطلب سملر ہی ہوتی ہے سب کی، جینون تو ہوتے نہیں. لیکن اگر فرض کرو کوئی جنرلی جیسے بڑے پولیٹیکل لیڈر ہیں، ان کو تو ملتا ہے نا، ان کی سٹوری بھی جینون ہوتی ہے. اچھا، آئرلینڈ کا بتائیں، چونکہ آپ اس وقت آئرلینڈ میں ہیں، آئرلینڈ میں کافی لوگ گئے ہیں، وہاں کی سچویشن کیا ہے، کس طرح سے لوگ گئے ہیں، اور وہاں پہ اب کیسا ہے؟ ایک وقت تھا کہ وہاں پہ کہتے ہیں جب کوئی چلا جائے اور وہاں پہ بچے کی برتھ ہو جائے تو ساتھ ہی ان کو وہاں کا ویزا مل جاتا تھا، تو وہ کیا صورتحال ہے؟ ہاں، وہ میرا 2002 میں شاید چینج ہو گئی تھی کہ اگر آپ کس طریقے یو کے سے آ گئے ہیں، بیلفاسٹ سے اندر، اس میں یا چائنیز بہت پاکستان آئے سے ایز اے وزٹر آ گئے ہیں انڈیا ہیں، پاکستان سے؟ چائنیز اس وقت بہت آئے تھے، افریقن اوریجن کے لوگ کافی آئے تھے، اور اس پہ انہوں نے نیشنلٹی، اب وہ نہیں ہے. آئرلینڈ کے اندر بھی جو ہماری پاکستانی کمیونٹی، شروع میں ڈاکٹر آئے تھے، پھر اسٹوڈنٹس آئے تھے، اور اس کے بعد ورک پرمٹ بھی لوگ آئے ہیں، بہت سے آئے ہیں. انڈیا سے نرسز آئی ہیں، انڈیا سے ڈاکٹرز بھی آئے ہیں، اور انڈیا سے آئی ٹی میں تو بہت بڑی تعداد آئی ہے. اچھا، آئی ٹی کا ایسا شعبہ ہے کہ جو آئی ٹی کے لوگ ہیں نا، جو ڈاکٹرز ہیں، نرسز ہیں، خاص طور پہ آئی ٹی کے لوگ تو امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، کسی بھی کنٹری میں آئی ٹیز کی بہت جاب ہے. ہاں، یہاں سویڈن میں بھی بہت سے تھے، وہ لینگویج مسئلہ بھی نہیں. اگر ڈائریکٹلی مختلف کمپنیز کو اپروچ کریں اور ان کا جینون ورک ایکسپیرینس ہے تو ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں. جو ان کے لیے کوئی مسئلہ دبئی سے بہت سے لوگ جو ہمارے پاکستان کے دبئی میں کام کرتے تھے نہیں. آئی ٹی میں، وہ انگلینڈ آئے ہیں، آئرلینڈ میں آئے ہیں. دبئی سے اچھا، اب چلتے ہیں، ہم کنکلوڈ کرتے ہیں اپنی گفتگو کو اور اختتام کی طرف چلتے ہیں، تاکہ لوگوں کے لیے ولاگ لمبا ہی نہ ہو، مزید گفتگو رہے گی پھر اگلے کسی ولاگ میں کریں. بہت سے ملکوں میں آپ گئے ہیں، 50-60 ملکوں میں گھومے پھرے ہیں. 4-5 ملک رہنے کے لیے کون سے اچھے ہیں؟ مطلب سب چیزیں چھوڑیں، مطلب باقی چیزیں ویسے ایز اے ہیومن لائف انجوائے کرنے کے لیے. ہاں، لائف انجوائے کا اگر اس میں پیسہ فیکٹر نہیں ہے کہ ہمارا تو موٹو ہوتا ہے سب سے پہلے جا کے کہ ہم نے پیسہ کمانا ہے، وہ خوشحالی دیکھنی ہے. اگر سکون کی آپ بات کرتے ہیں کہ بالکل ہم کسی ایسے ملک میں چلے جائیں جہاں پہ زندگی ایک بڑی پرسکون گزرے، اس میں اسکینڈینیوین 4 کنٹری اچھے ہیں، کینیڈا بہت اچھا ہے، آسٹریلیا اچھا ہے. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ باہر ہم نے پیسہ بھی کمانا ہے، ترقی بھی کرنی ہے، اور اس کے بعد وہاں ہم رہیں بھی سکون کے ساتھ، تو اس میں پچھلے 50 سالوں سے اور اگلے 75 سال یہ صدی جو ہے نا، امریکہ نمبر 1 پہ ہی ہے. دوسرے نمبر پہ میرا خیال ہے آسٹریلیا، میں کہوں گا اس کا دوسرا نمبر ہے. تیسرے نمبر پہ کینیڈا، اور اس کے بعد چونکہ یہ انگلش اسپیکنگ کنٹری ہیں، اس میں اسکینڈینیوی کو اس لیے میں نے انکلوڈ نہیں کیا کہ یہاں تھوڑا لینگویج کا ہے. لیکن اگر آپ لینگویج کا مسئلہ نہیں ہے تو پھر اس میں آپ ناروے، فن لینڈ، سویڈن، یہ تینوں کنٹری شامل کر، ڈنمارک بھی شامل کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد آئرلینڈ، یو کے کا میں نمبر آئرلینڈ سے نیچے رکھوں گا. بلکہ یو کے کی بجائے اگر آپ اسٹوڈنٹ ویزے پہ جاپان جا سکتے ہیں تو شاید وہ بھی بہتر ہے یو کے سے. اچھا، آج کی تاریخ میں 21ویں صدی میں جی، جاپان. اور ایون میں یہ جیسے کہہ رہا ہوں کہ آپ اگر یو کے یا یورپ میں آتے ہیں تو پہلے 5 سال بہت ٹف لائف ہے. وہ 5 سال اگر آپ ایز اے سیلف امپلائڈ افریقہ میں کام کر لیں، یو اے ای میں کام کر لیں، مسقط، سعودی عربیہ، قطر، وہاں پہ کام کر لیں، اپنا بزنس کر کے وہاں کمپنی بنا کے، آپ وہاں کفیل کی ضرورت نہیں ہے، شاید آپ ویل آف ہوں گے، اس سے بہتر ہوں. اچھا، ایک پھر ہم بیسک سوال، اگر وہ 25-30 لاکھ روپیہ لگا کے پاکستان سے نکلنا چاہتا ہے، تو اگر 25-30 لاکھ روپیہ پاکستان میں اگر وہ بزنس کرنا چاہیے، انڈیا میں، چلو انڈیا کا تو بہت زیادہ میل نہیں ہے، پاکستان کا ہم زیادہ جانتے ہیں،
تو 25-30 لاکھ रुपया लगा के अगर वहां बिजनेस कर ले तो वो भी उसके लिए कोई एक बेहतर मुस्तकबिल नहीं बन सकता? बिल्कुल बन सकता है। देखें जी, आबादी जो है ना पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश की इतनी ज्यादा है कि आप कोई भी काम करें ना, नियत से करें, मेहनत से करें, वो फ्लॉप नहीं होता। बहुत से लोगों ने जो इंग्लैंड से वापस जाके पाकिस्तान में बिजनेसेस किए हैं, बहुत कामयाब है। फर्क ये है कि वहां पे रह के इंसान उस तरह से मेहनत नहीं करता, वो अपने ज़हन में बिठा लेता है कि शायद मैं बाहर जाके काम करूंगा। जो काम वो बाहर आके करता है वो उसको पाकिस्तान में शर्म महसूस करता है, उतनी मेहनत नहीं करता। अगर आपके पास 25-30 लाख है, आप नियत करके, मेहनत करके, थोड़ा रिसर्च करके पाकिस्तान में भी कोई कारोबार करें तो अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं। आपकी बात एक लिहाज से ठीक है, लेकिन दूसरा इसका पहलू ये है कि मेरे साथ क्योंकि बहुत से लोग राब्ता करते हैं और बड़े आला ओहदों पे भी हैं, बिजनेस में भी लोग हैं, बड़े बड़े अच्छे जॉब्स पे भी हैं। मैं उनसे ये पूछता हूँ, आप तो माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त लाइफ वहाँ इंजॉय कर रहे हैं, पाकिस्तान में नौकर चाकर है, सारा कुछ है। यूरोप में आपको सारे काम खुद करने पड़ेंगे, घरों की सफाई भी, और आपको कूड़ा क्रिकेट भी फेंकना पड़ेगा, और हर काम यहाँ पे तो उस तरह की आसाइशें नहीं है। ग्रासी के बैग आप उठा उठा थक जाते हैं। सारा कुछ आपको, इसके बावजूद आप लोग आना चाहते हैं। तो लोगों का सवाल असल ये है कि कहते हैं कि यहाँ पे हमें मुस्तकबिल का इल्म नहीं है, हमारी आने वाली जनरेशन के बारे में हम खौफजदा हैं, और हालात इस तरह के हैं, तो हम ये चाहते हैं कि वहाँ पे मुस्तकबिल सिक्योर हो जाए। तो इसलिए लोग ज़्यादा जो है वो, बावजूद इसके कि यहाँ पे ये बहुत सी एक तरह से लाइफ टफ भी है, सहूलतें भी हैं, लेकिन आपको सारा कुछ खुद करना पड़ता है, तो वो लोग इसलिए भी शायद निकलना चाहते हैं। ये भी एक फैक्टर है लोगों का। देखिए जी, आप जिंदगी में कुछ भी करना चाहते हैं, एक आप ड्रीम देखते हैं, उसका आप एक रोड मैप बनाएं, फिर उसके ऊपर सफर शुरू कर दें। अगर आप सोचते ही रहेंगे तो फिर आपके अगले 10 साल भी सोचने में गुजर जाएंगे। इसमें जो है मेहनत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपका जो है ना सही डायरेक्शन में सफर करना। यानी अगर आप, जो आपका रोड मैप है कि आपको पता है कि यहाँ स्टॉकहोम से ओस्लो की तरफ जाना, तो कौन सा मोटरवे लेना है, लेकिन अगर आप डेनमार्क वाला ले लेंगे तो वो जितना सफर पीछे किया फिर आपको फिर यू टर्न लेके वापस आना पड़ेगा। तो आपकी डायरेक्शन जो है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत शुक्रिया जी, बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई है हमारी। ये तो नाजरीन बता सकते हैं कि आज की गुफ्तगू को कैसी लगी, और ऐसी कोई खास बात आप मजीद कहना चाहें जो जिस बारे में हमने बात नहीं की। वो यही मैंने की कि आप जिंदगी में जो कुछ भी करना चाहते हैं उसकी एक पूरी आप रोड मैप तैयार करें, और फिर अल्लाह के नाम पे आप चलें, मेहनत करें, इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी में अच्छा टाइम आएगा, अच्छा वक्त आएगा। और ज़िंदगी में कभी भी इंसान को मायूस नहीं होना चाहिए, खा उसको कोई सेहत का इशू है, खा उसको कोई फाइनेंशियल इशू है, कोई जॉब्स का इशू है, कोई भी है, कभी मायूस नहीं होना चाहिए। ज़िंदगी का डट के मुकाबला करना चाहिए। स्ट्रांग आपको मेंटली, स्पिरिचुअली, फिजिकली, ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको हमेशा हर मुश्किल का हौसले के साथ मुकाबला करें, मेहनत करें, और इंशाल्लाह नेचर जो है, कुदरत, ये रिवार्ड जरूर देती है। जी, आप बताइएगा गुफ्तगू कैसी है। खालिद से हम एक दो नशिस्तें और करेंगे इनके डबलन जाने से पहले, क्योंकि इनकी बाकी कुछ शोबों में बड़ी एक्सपर्टीज हैं, जैसे सेहत के शोबे में, और इंसानी नफ्सियात के शोबे में, समाजी अमूर के हवाले से। तो वो एक दो नशिस्तें हमारी और होंगी गुफ्तगू की, वो भी आप ज़रूर देखिएगा। लेकिन आज के इस व्लॉग के हवाले से अपनी राय का ज़रूर इज़हार करें आपको कि ये कैसा लगा। तो सवाल हो तो आप वो भी लिख सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास है, अगली नशिस्त में हम इनसे वो सवालात पूछ सकते हैं। और पसंद आए तो अपने दोस्त अहबाब से इस व्लॉग को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, और हमें आज की इस नशिस्त से इजाज़त दीजिए, और बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़, बहुत शुक्रिया।